كل هم وغم سينجلي بعلي 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 الہی اہتمام عشرہ قبول فرما۔ معاونین بانیان میرا مالک دامے دل میں قدم سخنے تمام دی شمولیت سڑے سکاؤٹس دے نوجوان دی ڈیوٹی بیٹیاں بچیاں ڈیوٹی کر رہی ہیں خدایا تمام دی مسائی عبادت شمار فرما۔ بانیان دی توفیقات خیر اضافہ فرما۔ بالخصوص بانی عشرہ نبردار محمد اسلم صاحب مالک خاندان احباب نال سمیت آباد فرما۔ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین مجلس نشین فرش عزا مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں دعاواں حاجات دامن وچ رکھ دن کریم اللہ انہاں شب مبارکہ دا صدقہ خالی نہ لوٹا۔ مریضاں نوں صحت عطا فرما۔ ایک بچہ مریض ہے شاہ جی میں تو مالک صحت کلی عطا فرما۔ مومن بچے دے پیرنٹس والدین مریض نے خدایا شفا عطا فرما۔ اتنیاں شریف زادیاں بے اولاد نے وارث عزا کامل الخلقت اولاد عطا فرما۔ میرا اللہ اس وطن دی حفاظت فرما۔ شیعان جہان تے نظر کرم فرما۔ سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما۔ وارث صفی اللہ ولی الامر بقیت اللہ لازم امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حاضرین و سامعین سادات مومنین میرے قابل احترام سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے دین اسلام میں جتنی چیزیں واجب کی دیا مثلا نماز واجب ہے تو دا فائدہ خدا نہیں بندے نو فائدہ، روزہ واجب ہے تو اس کا توحید نو فائدہ نہیں انسان نو فائدہ۔ بہن ہی اللہ نے محبت اہل بیت مودت فی القربہ واجب کی تھی۔ فائدہ کیا؟ میں کوشش کر کے فوائد دس رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کرن نال بندے نو فائدہ کیا؟ محبت اہل بیت کا سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مرن دے بعد بھی نہیں مرے۔ ماشاءاللہ یعنی ماشاءاللہ محبت اہل بیت بندے نو مرن دے بعد بھی زندہ رکھتی، یعنی دو چیزیں جسم اور روح۔ مردہ ہوئی جدی روح مر گئے، زندہ اور رہن گئے جدی روح زندہ رہے۔ اور روح دی غذا کا نام ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت کرن نال بندہ مرن دے بعد بھی زندہ رہے گا، اور موت دے بعد جڑا زندہ ہوندا ہے وہ شہید ہوگا۔ بہت شکریہ۔ محبت اہل بیت کا دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ واجبات دین نماز روزہ حج زکات خون سیاحت یہ قبول کون گی کہ بندہ محب اہل بیت ہویا تھا۔ اگر جناب ذہن میری پچھلی گفتگو ہے تو بابا ناصر شاہ مموالا نے بڑا عجیب اچھا جملہ کیا کہ بندہ واجبات ادا کرے آل محمد منکر ہوئے تو ہی نہیں ہے کہ میں سائیکل سٹینڈ دے کھلوا کے چلا۔
محبت اہل بیت کا تیسرا فائدہ، محبت اہل بیت کیا ہے؟ دین اسلام اس کی اہمیت کتنا اہم ہے محبت فی القربہ۔ ایک ہے مستحب، ایک ہے واجب، ایک ہے اوجب۔ مستحب کی ڈیفینیشن ہے کرو تے ثواب، نہ کرو تے گناہ نہیں۔ واجب کیا ہے؟ جس رخصت نہیں، رعایت ہے، چھٹی نہیں، گنجائش ہے۔ مثلا بیمار کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، چھٹی نہیں، رعایت ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جی میں بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لیں۔ جی وہ لیٹاں گا کہ رکوع و سجود، فرمایا میں جاننا تو سیریس ہے، تو اکھ دے اشارے کریں، میں رکوع و سجود لکھ لوں، یعنی چھٹی نہیں، کنسیشن۔ جی سفر ہی چاہ، فرمایا 4 دیا 2 پڑھ لیں، ثواب 14 دے دیں۔ جی مریض ہیں، فرمایا گنجائش ہے، مریض ہیں تے گھر آ کے ٹھیک ہوئی تو روزہ رکھ لیں، مسافر ہیں گھر آ کے روزہ رکھ لیں۔ 2 بندے میں روزہ نہیں، مسافر میں تے مریض ہیں، گنجائش رعایت۔ لیکن اوجب کیا ہے؟ اوجب محبت اہل بیت جس وچ نہ کسی نو رخصت ہے، نہ رعایت ہے، نہ چھٹی ہے، نہ گنجائش۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نوشیہ وکھا گھر ہوئے تے نماز پوری ہے، سفر چوے 2 رہ گئی 4 رکھتی۔ کوئی بندہ میں شیعہ وکھاوے گھر ہوئے تے امام 12 سفر چوے تے 6 رہ جائے، کوئی نہیں۔ بیمار ہی آل محمد کی محبت چھڑ دے، ٹھیک ہوئے تو کر نہیں۔ نماز ہی روزے بھی رعایت ہے۔ آل محمد کی محبت جتنی مریض تے واجب ہے، اتنی مسافر تے بھی واجب ہے۔ یعنی میں کوشش کر رہا تو اہمیت کا پتہ لگے، محبت اہل بیت کی اہمیت کیا ہے۔ مستحب، واجب، اوجب۔ محبت اہل بیت مستحب نہیں، واجب نہیں، اوجب ہے بھائی۔ اوجب کا آسان ترجمہ ہے جڑا واجب تے بھی واجب ہو۔ میں ایک سلسلہ لے کے چل رہا ہوں، میرا مالک کرم کرے میں اپنی منزل تک پہنچاؤں۔ کچھ نہ کچھ جناب نے ذہن مودت فی القربہ دا مواد ہو۔ محبت اہل بیت مستحب نہیں، واجب نہیں، اوجب۔ اوجب کس نو آتے ہیں کہ جڑا واجب تے بھی واجب۔ میں ایک اور بھی نہ سمجھا، مستحب قبولیت واجب کا محتاج۔ تھوڑی توجہ فرماؤ، مستحب واجب چھڑ کے مستحب پڑھو، قابل قبول توڑا دلو انہاں کسے مستحب قبول ہوئے، واجب چھڑ دیں قبول، یعنی واجب محتاج قبولیت، مستحب محتاج قبولیت۔ واجب رلے تو مستحب قبول ہوئے، واجب چھڑ کے مستحب پڑھو تو قبول نہیں۔ میں مثال دیں، 2 رکعت نماز صبح دی مستحب ہے، 2 رکعت واجب ہے۔ میں اٹھ کے وضو شروع کرتے ہیں، ٹائم اتنی بچ گیا ہے، یا میں مستحب پڑھ سکنا یا واجب پڑھ سکنا۔ ہوں جناب کو اختیار کی کہ میں مستحب چھوڑا، واجب نہ چھوڑا، مستحب جاتی ہے جائے، واجب نہ جائے۔ اے ہے مستحب دی پابند، مستحب کلی پڑھ کے واجب چھڑ کے قبول نہیں ہوئے گی۔ وقت ہے میں صرف مستحب پڑھی، واجب پڑھی نہیں، قبول نہیں۔ میرا خیال ہے میرے سامعین مطمئن نہیں ہوئے۔ میں ایک مثال بتا دوں، میرا خیال ہے میری غلطی میں مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس جملے سے میرا خیال سارے بندے مطمئن۔ اہالیہ لاہور
سنت بھائی یہ جنازے تو پہلے اسی فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی جنازہ پہ ہے، میں گیا بندے بیٹھ رہے کیوں فوتگی ہوگی، میں کہتے فاتحہ انہوں کہتے ہیں جنازے نہیں ہو، یہ جنازہ نہیں ہو، میت تیار ہے، انہوں نے تیار غسل ہو چکے ہیں تو فاتحہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا واجب چھڑ کے مستحب نہیں پڑھی گا، یعنی واجب چھڑ کے مستحب پڑھو، مستحب کلی قبول نہیں ہوئے گی جب تک واجب صاف نہ ملے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں منبر پہ کلمہ پڑھ کے حلف دے رہا ہوں، جس طرح مستحب بغیر واجب کے قبول نہیں، واجبات بغیر محبت اہل بیت کے قبول نہیں۔ یعنی جس طرح مستحب بغیر واجب کے قبول نہیں، واجبات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ واجبات بغیر اوجب محبت اہل بیت کے قابل قبول نہیں۔ میں حدیث پاک پڑھا، دعویٰ میں کیتے دلیل میرے تے بنتی، بندے کچھ چہرے دی میں تحریر دس رہی ہے، دلیل مانگتے میں دلیل دے دعویٰ میں کیتا ہے کہ واجب بغیر محبت اہل بیت کے قبول دلیل سو دلیل اس زبانی چون جس زبانی چ خدا بولنا ما ینطق عن الہوا بمصداق مصطفیٰ، میں منون عربی دا متن پڑھ رہا ہوں۔ آمین دلال فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ان عبد اللہ مثل ما قام نوحا فی قومہ، اگر کوئی بندہ حضرت نوح نبی دی زندگی دے برابر عبادت کرے، کوئی بندہ سنی ہے، شیعہ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، جو بھی عبدن کوئی بندہ عبادت کتنی کرے؟ نوح نبی دی زندگی دے برابر، یعنی 2500 سال۔ سبحان مصطفیٰ چون الفاظ نکل رہے ہیں، شک جڑا کرے گا میری ذاکری دا نقصان نہیں ہوتے، قلبے دا نقصان۔ لو ان عبد اللہ مثل ما قام نوحا فی قومہ، مثل نوح نبی کی زندگی دے برابر کوئی بندہ عبادت کرے، قیام کرے، قعود کرے، رکوع کرے، سجود کرے، تسبیح پڑھے، تہلیل پڑھے، تشہد پڑھے، التحیات پڑھے، 2500 سال کرے عبادت، پھر وَلَهُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احد پہاڑ دے برابر سونوں میں سارا اللہ دے راج خرچ کر چھوڑا۔ اچھا ذاکر چہرے بیٹھتا ہے، حکیم نبضہ بیٹھتا ہے، احد پہاڑ میں سونے کا نہ چاہے تو توڑے لگتا ہے، روپیے تو توڑے انسپائر نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، احد پہاڑ سونے دا کلو 2 کلو نہیں۔ جڑے شیعہ مدینے جاندے نے نا، او احد پہاڑ بڑا غور نہ لے تے جنہ ویکھے او تے بولو یار مل کے حیدری۔ احد پہاڑ سونے دے برابر بندے کو سونا میں سارا سخاوت کرے، خیرات کرے، فی سبیل اللہ ونڈ دے۔ ان تو سواجہ دیکھ رہے ہیں 2500 سال عبادت آلریڈی ہے، احد پہاڑ سونے دا سخاوت کر دیتی۔ فَمُتَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحُجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، رسول فرماندے نے زندگی اتنی طویل ہو جائے کہ 1000 حج قدمہ تے ٹر کے کرے، ہوائی جہاز تے نہیں، بحری جہاز تے نہیں، گھوڑے اٹھ خچر تے نہیں، اللہ قدمہ ہے، قدمہ
انہاں نال 1000 حج کر چکے 2500 سال کی نمازاں احد پہاڑ سونے دا سخاوت خیرات 1000 حج پیدل کر چکے اب سنو وقتلا بین صفا والمروہ مظلوما حالت احرام وچ صفا و مروہ دے درمیان صحیح کردا کردا ظالماں دے ہتھوں قتل ہو گیا مظلومیت دی موت شہادت دی مرد ہے بعض مورخین نے جملہ اضافہ کیتے ہوتے ہیں اس دی قبر غلاف کعبہ دے سائے تلے بن جائے واجب کیا ہے اوجب کیا ہے ملم دی بات نہیں مصطفیٰ دی بات ہے عربی دا متن میں پڑھ دیتا ہے کسی نو شک دی گنجائش نہیں رہنی چاہیے رسول فرما رہے نے 2500 سال دی عبادتوں دے باوجود احد پہاڑ سونے دا خیرات دے باوجود 1000 حج پیدل ٹر کے کرن دے باوجود صفا مروہ دے درمیان شہادت دے باوجود سارا کچھ ہے وَلَمْ يُعَلِقْ يَا عَلِي اے علی اس کے باوجود صرف اس کے دل سے تیری ولا اور محبت نہیں لم یشم رایات الجنہ جنت کی خوشبو نہیں اچھا والا ہے علی بانی شریعت ہادی برحق آمنہ دلال وجہ وجود کائنات تاہو یاسین مزبل و مدسر واللیل دی ظلفانہ فرما رہا اتنی عبادت ہے اے علی تیرے نال ولا اور محبت نہیں رسول فرمانے نے دو ٹوک فیصلہ لم یشما رائحت الجنہ وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتا اچھا میں بڑا سوچے خوشبو کیوں آکھیا عزیزات کر باریک بین ہونا ساڑھی یہ کام ہے بھئی یہ فرما دینا میں جنت نہیں جان دینا ٹھیک خوشبو نہیں سوچ سکتے اور پھر میں پرچول کی تھی تو میں نے سمجھ آ گئی اچھی برینڈڈ پرفیوم لائی ہوئی 2-3 فٹ تک خوشبو جاتی بھائی کمال ہے کیڑی لائی دے یعنی اچھی پرفیوم دی خوشبو 2-3 فٹ تک جاندی ہے یہ تیری میری بنائی تھی جنت دی خوشبو وہ تے میلاں تک جائے گی یہ مطلب رسول فرما رہے ہیں علی دا منکر میں جنت دے میلاں تو نیڑے نہیں لگا دے جنت دے نیڑے نہیں لگا میں ایک معصوم کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں تائید مزید ہو جائے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام دستار شبیر دے وارث باقر دے بابا عبادت کرنا لدی زینت سجدے کرنا لدی سردار بابا حج دا موسم میں بیت اللہ سامنے میرے امام حرم کعبہ کھلوتے نے امام دے نال کو نوکر شیعہ اس ویکھے طواف ہو رہے ایک یونیفارم وچ بندے تقدیم پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وہ ویکھ رہے امام دے نال کو تعجب وچ آتے مولا ما اکثر الحجیج ایسا بڑے حاجی نے اے جی ایسے جائیے نا تاکہ لگتا ہے سارے بندے حج کے آ فلن حاجیاں دا واجب کیا ہے اوجب کیا ہے ظفر جی اللہ سے نہیں ادراز ما اکثر الحجیج مولا بڑے حاجی آئے ہوئے ہوئے ایڈا رش حاجیاں دا میرے امام مسکرا کے فرمیندے نہیں اقل الحجیج و اکثر السجیج
حاجی تھوڑے نے 2 نمبریاں زیادہ نے سچیز نہ ترجمہ میری پنجابی چاہی پڑھتا ہے گڑبڑ زیادہ ہے 2 نمبریوں سے کہ مولا میں سمجھیا نہیں فرمید نام میں سمجھا امام سجے پاسے اپنے نوکروں کو لے سید الساجد این تو حد کر کے انگلی امام دی چاہیے فرمائے ہون ویک اس این ویکھے تے دوجے منٹ دی منہ پر امام فرمائے اٹھ اس اگے مولا برداشت ہی نہیں ہے کیوں ہے اس اگے مولا اگے میں ویکھیا تے سارے انسان جلدی کرو تھوڑے لو دورے میرے لو دے رہا ہوں اگے ویکھیا سارے بندے سارے انسان ایک توڑی انگلیاں جو ویکھیا توڑی کے سمیں بندے تھوڑے جانور زیادہ شکلہ بدل گیا نے کعبے آ کے مولا عبادت دے آئے اتنی آ کے کیوں شکلہ بدل ٹکڑے کر دے میری لاش دے اگر میں روایت نہیں پڑھیا سید الساجدین فرمیدے نے اس واسطے نے شکلہ بدل گیا لِأَنَّا قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِنَا انہاں دے دل ساڈی ولایت اور محبت مرضی جناب نہیں ہے بھائی دین اچھ جبر نہیں امام حسین دا ذاکر گن پوائنٹ سے نہیں منوانا چاہتا پھر بھی جناب دی مرضی میرا کام ہے میں حسین دا پیغام محبت نہ دے اب وہ پھر دینی جبر نہیں ایک جملہ میں ہو رکھنا چاہتا پڑھنا توڑی صلاح تھا بوجھ تو نہیں بن رہے اگر 2 چیزیں ٹکرا جانا یعنی چوائس ہوئے کہ ایک رکھ لے ایک چھڑ دے کامن سینس ہے آلہ رکھ لئے ادنا چھوڑ دیں تو میں مثال دیے دے 10,000 یا یہ در ٹکٹ ہوئے 10,000 ہوئے دا ہوئے جانا کراچی ہوئے مثال دینا نہیں ہونا کوئی کراچی جانا ہے جہاز دا بھی ٹکٹ 10,000 ہے ریلوے دا بھی کیلی چیز دے بانے پسند کرتے پی آئی ایم میں چھوٹا لو بہت جہاز رہا بعض بندے پیٹ رہتے ہیں ایسی ٹرین دیکھی یعنی پھر چائس کامن سینس ہے کہ اسی آلہ چھوڑ لیے ادنا چھڑ لیں افضل لے لو مفضول چھڑ لیں آلہ نہ چھوٹے ادنا چھوٹے مستحب واجب اوجب محبت اہل بیت واجب نہیں جناب دے سوال ہے کہ 2 چیزاں نے مستحب تے واجب تکرار نہیں ایک تسی رکھ سکتے ہو کیڑی شاید چھڑو گے کیڑی رکھو گے مستحب چھڑ دے ہوگے واجب رکھ لو مثال کے طور پہ وضو کر کے مصلی تے آئے ہو 2 رکعتاں دا ٹائم ہے یا 2 مستحب پڑھنی ہے یا واجب کامن سینس ہے مستحب رہنگی کران دے واجب نہ کرو اسی واجب پڑھ لیں گے مستحب چھوڑ دیں گے یہ وقت اتنے ہی میں 2 رکعتیں پڑھ سکتا شریعت نے بھی حکم چھوڑ دے مستحب واجب پڑھ لیں امتحان تو اٹھا بھی ہے تے میرا بھی ہے خدا کرے میں پہنچا گا تے جتھے واجب اور اوجب ٹکرا جا پھر کر فیصلہ کیا لگا میں جناب ایک روایت کرو خانہ تحقیق جناب کرنا جنگ سفین تے جا رہے نے مولا متقیان لشکر لے کے جنگ سفین اور میرا ساتھ چھوڑو گے تو پھر نہیں تکلیف ہوئے گی میں تھوڑی مزاج میں کتنی محنت کر رہے جنگ سفین مولا متقیان امیر المومنین جا رہے نے لشکر لے کے سفین دی جنگ تھے
کرن بستی کو گزرے فرمایا کہ کرن نہیں مولا کرن فرمایا روکو اتنے ساڑھا عاشق کرنا خواجہ ویسے کرنی فرمایا جو اسے بلاؤ انہوں کو مولا علی فرما رہے ہیں آ جا جے میرے لو جہاد کر رہے ہیں تو میں انتظار ہی چاہتا بھائی پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے نہیں تائید کر رہے مولا متقیان کا لشکر واجب اور اوجب پہ تھے ٹکرا امیر المومنین کا کاسے چلا گیا اگر میں پہنچیا تے خواجہ ویس کرنی عاشق مصطفیٰ مسلح تے بالکل کھلوتے نے زور یا اثر نماز ہے ایتھے تکبیرت الارام آخر لگے میں ایتھے اجی اللہ اکبر نہیں آکھا تے امام دا قاسم بابا جی سلام میرا بھی سلام کون ہے جی قاسم کس دا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سفینی چھ میری طرف جہاد کرو تے میں تیری انتظار چھ بیان میرا موقع لگا میں نے فتوہ خواجہ ویس کرنی پڑھی ہے یا چھڑی ہے ٹکرا کے میں دو چیزیں واجب اور اوجب ٹکرا گئے جا اپنے تسلی تیار میں دین کو پوچھ گیا ایتھے ہی ہاتھے امیر المومنین انتظاری کھلوتے رجیا آرہے چلو مسلح کو چھوڑ کے ٹر پہ بڑے ہم نے نوکر بھی بڑے ہوئے امیر المومنین نے روسا کہ بابا جی 4 منٹ لگنے نے پڑھ لو سرکار انتظار پہ کر دیں کہ تو وضو کر کے سٹینڈ بائی کھلوتے ہو تسی پڑھو اور صرف ایک یاد ہے امتحان نہیں لے دے ہون نہیں ہوندی جملہ میں پڑھے ہیں نہیں ہوندی کیوں خواجہ سفر میں دینے اصل نماز تو سفین جا رہی ہے مستحب تے واجب ٹکرا جان مستحب چھٹی واجب نہ چھٹی تے یہ تے واجب اور واجب ٹکرا جان چلو ایک مثال میں اور دینا صاحب تھوڑا لگے مسجد نبوی رسالت ماں بانی شریعت ہادی برحق ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز دے دوران رسول اکرم بلا ابئی بریا اس کو نماز نہیں تھی وہ تھوڑے جوالیاں پوچھا کہ تھے بلز زوالین میں نماز پڑھ رہا ہوں پیغمبر دو جی والی پھر بلایا ابئی میں مصطفیٰ بلایا اقرار واجب اور واجب دوسری باری پھر شاید نہیں نے سنیا ان غریب نماز نہیں تھی یہ کیا کرے چھڑے یا کیا کرے نہیں آیا نماز پڑھ کے سلام شلام پھیر کے آیا یا رسول اللہ میں نے بلایا پیغمبر مجھے نے پس فدا کا بھی امی یا رسول اللہ میں نے بلایا میں آگے فرمائے میں ہم تو نہیں بلایا میں کہہ کے بلایا جی میں نماز پڑھ رہا تھا فرمائے نماز کی کھل رہی ہے نماز بڑھتی ہے یا مصطفیٰ بڑھتا ہے سب کچھ چھوڑ گئی محبت اہل بیت کا دامن میں ایسے واسطے
میرے بادشاہ آقا مصطفیٰ فرمائے لَفِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّكَ يَا عَلِي لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. میں نے اپنی رسالت کی قسم ہے دنیا تیری ولایت جمع ہو جاندی اللہ جہنم بنانے کوئی نہ. اگر علی دے بوئے تے بندے چھک جاندے علی دیاں دیاں بازار چھاڑا سارا بغض علی دی ولایت. میں بادشاہ حسین دی مظلومیت دی قسم سارا جھگڑا علی